کہ وسیلہ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوب چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ مصباح اللغات نے بھی اس کا معنی تقریباً یہی لکھا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی لغوی تحقیق فرمائی ہے، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 25 صفحہ 123 کا حوالہ دیکھیے، فرمایا توسل لغت میں تقرب اور نزدیکی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کے قرب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ لغوی معنی کا معنی ہوتا ہے لفظ کا مطلب۔ دوسرا لفظ ہے توسل کا اصطلاحی معنی۔ اب اصطلاحی لفظ مشکل ہے تو عوام میں سمجھانے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ توسل کا اسلامی معنی، شرعی معنی، دینی معنی، روحانی معنی۔ ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اب توسل کا اطلاق 3 چیزوں پر ہے۔ دعا کے ذریعے کسی سے توسل لینا، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ توسل بالاعمال، نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے وسیلہ لینا۔ نمبر 3 توسل بالذوات، کسی کی ذات کو، کسی کی اچھائی کو، کسی کی معاملے کے صحیح ہونے کو سامنے رکھ کر اس سے وسیلہ لینا۔ یہ 3 طرح کے توسل ہیں۔ اچھا، اب اس پر میں دلائل آپ کی خدمت میں آگے دے رہا ہوں، لیکن میں یہاں صرف آپ کو اصول اور معنی اور مطلب مراد مفہوم کے ساتھ موقف سمجھا رہا ہوں۔ مندرجہ بالا 3 اقسام کے پیش نظر توسل کی تعریف۔ اب ذرا افادات متکلم اسلام ذرا یہ دیکھیے، حضرت استاد جی نے جو اس کو سارا جمع فرمایا ہے نا، اس کی ترتیب سنیے کہ شریعت میں توسل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ انبیاء، صالحین اور اولیاء سے دعا کروا کر اور ان کی شفاعت حاصل کر کے کیا جائے، یا ہر اس عمل سے کیا جائے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، جیسے اس کی عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور انبیاء اور رسل کی اطاعت کرنا، یا انبیاء و صالحین کی جاہ، حرمت، برکت اور ان کے اللہ تعالیٰ پر حق ہونے والے الفاظ کے اس معاملے میں وسیلہ پیش کرنا۔ یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ وسیلہ سب مانتے ہیں دنیاوی زندگی تک، لیکن وفات کے بعد وسیلہ بعض لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ میں ان کی ساری ترتیبیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں مذہب کیا ہے۔ میں صبح کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنہ دین نبی سے لینا، والجماعہ اس دین کی تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن کس سے لینا؟ پیغمبر کی جماعت سے لینا، یعنی حضور پاک دین دینے والے اور صحابہ کرام ہمیں دین سمجھانے والے ہیں۔ اب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ماننے والے دنیا میں اہل سنت والجماعت 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 حنبلی۔ یہ چاروں اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ سب سے پہلے امام سبکی رحمہ اللہ المتوفى 756 ہجری، تقی الدین علی بن عبد الکافی ابن علی، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ 756 ہجری، آج سے 700 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب شفاء السقام، شفاء السقام دونوں نام ہے۔ اس کے صفحہ 353 پہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے حوالہ، ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال قبل خلقہ وبعد خلقہ فی مدت حیاتہ فی الدنیا وبعد موتہ فی مدت البرزخ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہر حال میں یوں جائز ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہو، پیدائش کے بعد ہو، آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو، یا وفات کے بعد برزخی قبری زندگی میں ہو۔ اوکے۔ نمبر 2 المواہب اللدنیہ کا حوالہ دیکھیے، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، اور یہ اس کی الفصل الثانی ہے فی زیارت قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام احمد بن محمد قسطلانی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 923 ہجری، آج سے 500 سال پہلے کے محدث ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ أَن يُكَثِّرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالی سے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی سفارش کی دعا کرے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو اختیار کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفى 1176 ہجری، شاہ ولی اللہ مسند الہند ہے، بر صغیر ہندوستان و پاکستان کی 99.9%
99% से भी जायद उलमाए कराम की असनाद इनकी सनद से होकर गुजरती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, वमिन अदब दुआई तक़दीम सनाई अल्लाह ताला व तवस्सुल बिनबीयिल्लाहि लियुस्तजाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 6 फरमाया दुआ का बेहतरीन तरीका यह है अल्लाह ताला की तारीफ हो, रसूलुल्लाह के वसीले के साथ दुआ की जाए ताकि कबूलियत में जल्दी हो सके। देखो ये हमारे अकाबिर का तर्ज। मैंने कहा मैं दलाइल आगे दे रहा हूं, ये मैंने सिर्फ मजहब आपको बताया, ये दलाइल नहीं है, दलाइल आगे आयात से और हदीस से इस्तिदलालात आ रहे हैं। नंबर 4, उलमाए देवबंद की पहली इजमाई इत्तेफाकी दस्तावेज अल मुहन्नद अल मुफन्नद में तीसरे और चौथे सवाल के मुताल्लिक की बात मौजूद है। उलमाए देवबंद का मुत्तफ़िक़ा मसलक और इस सवाल जवाब के बारे में पूरी तरतीब जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। यह हवाला आपके सामने अल मुहन्नद अल मुफन्नद की सफ़ा 37 और 36 पढ़ रहा हूँ। अल मुहन्नद अल मुफन्नद का पूरा नाम क्या है आप जानते होंगे, बोलिए। अत-तस्दीक़ात लिदफ़अ तलबीसात। अब सारी लातू पहले क्यों नहीं बोलते, क्या नाम है? ओके, ये नाम है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद वो किताब है उलमाए देवबंद के बारे में। हिंदुस्तान के कुछ मौलवियों ने जाके सऊदी अरब पे जाके कहा ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उनको क्या पता था, वो आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले की बात। तो उन हज़रात ने कहा ऐसे ऐसे इस तरह गलत अकीदे रखने वाले तो कोई मुसलमान नहीं है, तो वो गलत अकीदों पर फतवा आ गया। तो गलत अकीदे तो उलमाए देवबंद के थे नहीं, इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो छाप दिया उन्होंने। अब जब ये मसला आया तो हिंदुस्तान के उलमाए कराम ने सऊदी अरब से रब्ता किया कि आप हज़रात ने जो फतवा दिया वो तो गलत अकीदों पर दिया, हम भी उसे गलत कहते हैं, लेकिन लोगों ने हमारे नाम पे कुफर का फतवा छाप दिया कि देवबंदियों कुफर का फतवा सऊदी अरब ने दे दिया। तो उन्होंने 26 सवालात लिखकर भेजे। उलमाए देवबंद की तकरीबन क्रीम बैठी, तमाम उलमा ने उस 26 के जवाबात दिए। उन्होंने कहा पक्के मुसलमान हो, ठीक लोग। 26 सवालात और इनके जवाबात और इन तस्दीकात का नाम है अल मुहन्नद अल मुफन्नद। अल मुहन्नद हिंदुस्तानी तलवार, अल मुफन्नद जूठे के सर पे, सठियाए वाले के सर पे, ठीक है। अब लोग कहते हैं ये अल मुहन्नद ये कोई नाम है, तो भाई आपको पता है मुहन्नद किसका नाम है? अगर किसी को नहीं पता ना, मैं कहता हूँ जरा सीरत को पढ़ के उठाइए, सीरत की किताबें, और छोड़ो मैं आप उर्दू की मैं मारूफ किताब पेश करता हूँ और आपके इनके घर से पेश करता हूँ। मौलाना सफ़ी रहमान मुबारक कोई किताब उठा लें, अर्रहीकुल मख्तूम उठा लें, व मुहन्नदुम मिन सैफिल्लाहिल मसलूल। मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहन्नद उनका लक़ब देकर हुज़ूर पाक को मुहन्नद का नाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो तलवार है जिसको अल्लाह ने नियाम से निकाल के भेजा है दुश्मनों के लिए। तो ये नाम की निस्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है। इसको चिढ़ाने वाले जरा अपने मामले में मामला देखकर बात करें। और आजकल हमारे यहाँ कुछ लोग अल मुहन्नद पे सवालात उठाते हैं, जी बात करें जी बात करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसी बात कर लेंगे तो लोग रिवर्स गियर लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। 6 बर्रे आज़म में मखलूक़ात रहती हैं, 7वां बर्रे आज़म अंटार्कटिका में बर्फ है। इन 6 बर्रे आज़मों की किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जाना जो उलमाए हक़ को दलील की दुनिया में पकड़े। ये पक्की बात। जो एतराज़ कर रहे हैं ना, दुआ करें कभी अल्लाह टाकरा करा देना और ये इस पे तैयार हो जाए। तो लोग कहते हैं ना हम दिन को तारे दिखाएंगे, हम इन्हें रात को सूरज दिखाएंगे। हम बताएंगे कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद कहते कैसे हैं। इस तरह बात करके अपने बिल में बैठ जाना इंजीनियर एंड कंपनी का पूरी तरतीब है, लेकिन दलील की दुनिया में बात करना इनका काम नहीं है। तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद उलमाए देवबंद की पहली इजमाई इत्तेफाकी दस्तावेज है। उसकी बातें इन्हें समझ नहीं आती ना, तो हम समझाए देते हैं ना। तो राब्ता को वो कहते हैं ना, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने गैरों से सुना तुमने। तो ये मैं आपको इसलिए थोड़ी थोड़ी बात समझा रहा हूँ। कल की बात है, मुझसे राब्ता किया यहाँ आपकी झावरियाँ से या सरगोदा से, एक पता नहीं किसी ने मुझे तस्वीर भेजी कि आप झावरियाँ आए थे और मैंने आपके साथ सेल्फी ली थी, आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा भाई सेल्फी तो कई बंदे लेते हैं, हो सकता है मैं न जानता हूँ, आप फरमाइए। मैंने कहा जी इस सवाल का जवाब दें। मैं समझ गया कि चैनल कहाँ से चल रहा है। मैंने कहा भाई ये जो बंदा सवाल पूछ रहा है कौन है आपका? कहते हैं इंजीनियर के स्टूडेंट है। मैंने कहा इंजीनियर की ये हालत हो गई कि अपने स्टूडेंट के जरिए हमें कॉल करा के जवाब लेते हैं। मैंने कहा उसे कहो गुरु जी को तैयार करो, हमसे बात कर ले। तो वो बहुत है, उसने कहा उस्ताद जी आपने वाकई नब्ज़ पर हाथ रखा है। मैंने कहा बात चीजें ऐसी होती हैं उन्हें छुपा के रखना भी विखाना उसी में है। तो मैंने कहा जी बात करा ले तो हम कर लेंगे। मैं बहुत हैरान हूँ,
इंजीनियर आजकल अपने बच्चों को आगे करके ना इधर उधर के लड़कों को जी कॉल पे ये पूछ लें, फलां कर लें, फलां कर लें। कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक कॉल आई, शायद आपने वो रिकॉर्डिंग सुन, वो कॉल ये है, अब मसला ये है कि अकायद का सबूत कहाँ से होता है? क्या अकायद सिर्फ कुरान करीम से होते हैं? सिर्फ कुरान करीम से? यानी जिसका दिमाग ये हो कि अकायद सिर्फ कुरान से साबित होते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत तो बंदा कोई झाड़ फूंक उसकी कर सकता है ना, कि अकायद के सबूत के लिए तुझे पता ही नहीं है वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनसे अकायद साबित होते हैं। अब वो कुछ पल्ले उसके हो तो बंदा इल्मी बात करे, उनमें कुरान करीम भी है, सुन्नत मुतवातरा भी है, उम्मत का इजमा भी है, पूरी तरतीब होती। तो मैंने से कहा अकायद के लिए सिर्फ कुरान चाहिए? कहते जी हाँ। मैंने कहा रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम? कहते हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं, इस पर आयत पढ़ दे। कहते मौलाना अल-मुहन्नद बताएं। मैंने कहा मैं बता दूंगा, आप एक बार कह दें इस पर आयत है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी माफी मांग लें कि मैं गलत कह रहा हूँ कि अकायद के लिए सिर्फ कुरान होता है। ना उसने माफी मांगी ना उसने हाँ किया, ऐसे कहते ना वो गलते मरे ना निगलते मरे। उसके बाद फिर राब्ता दूसरे दिन उसकी मिट्टी पलीत हुई ना, फिर राब्ता कहते आप मौलवी हैं, आप इस तरह बात करते हैं मेरे साथ, फलां फलां। मैंने कहा जा दफा हो जा मुझसे बात। मैंने हजरत रगड़ा, अगले दिन से फिर मामला ठंडा हो गया। ये मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि इंजीनियर साहब मेरे क्लिप को अपने क्लिप के साथ जोड़ के अपलोड मत कीजिए, हमसे बात कर लीजिए, बात करने में कौन सा हर्ज है। लेकिन उन्हें पता है कि जिस मामले में मैं चला हूं ना, हर बिल में मुझे हाथ नहीं डालना। तो ये अल-मुहन्नद फन्नत पे थोड़ी सी बात मैंने कर दी है, क्योंकि हमारी गुफ्तगू लाइव चलती है ना, तो बाद लोग कहते हैं अल-मुहन्नद पे बात करो। कहता गुरु जी को तैयार कर लो, हम कर लेंगे, ज़हीर क्या मुश्किल है। हाँ अल-मुहन्नद पे बात करते वक्त इनका भी चेहरा देखा करो और हमारे चेहरे भी देखा करो, आपको चेहरे से फाइनल हो जाएगा कि बात करना होता क्या है। सवाल हुआ था तवस्सुल के बारे में उलमा देवबंद से। अस्सवालु सालिस व राबि, कहा हल रजुल अन यतवस्सल फी दअवातिही बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअदल वफाति अम ला अयजूज़ु तवस्सुल इंदकुम बिस्सल्फिस सालिहीन मिनल अंबियाई व सिद्दीकीना व शुहदाई व औलियाई रब्बिल आलमीन अम ला। सवाल ये हुआ कि क्या वफात के बाद रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल लेना दुआओं में जायज़ है या नहीं, और आप उलमा देवबंद के नज़दीक सल्फ सालिहीन, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया का तवस्सुल भी जायज़ है या नहीं। तो हमारे हजरात ने जवाब दिया इंदना व इंद मशाइखना यजूज़ु तवस्सुल फी दअवाति बिल अंबियाई व सालिहीना मिनल औलियाई व शुहदाई व सिद्दीकीन व फी हयातिहिम व बाद वफातिहिम बिअन यक़ूल फी दुआइही अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु इलैका बिफुलानिन अन तुजीब दअवती व तक़ज़ी हाजती इला गैर ज़ालिक। फरमाया हमारे नज़दीक, हमारे मशाइख के नज़दीक दुआ में अंबिया, औलिया, शुहदा, सालिहीन का वसीला देना जायज़ है, और इनकी जिंदगी में और वफात के बाद भी आदमी अगर यूं दुआ करे कि ऐ मेरे अल्लाह फलां बुजुर्ग के, फलां बड़े से, फलां नबी, फलां सहाबी, फलां शहीद की वजह से आप मेरी दुआ कबूल फरमाइयो और इस जरूरत को पूरा कर दीजियो, तो ये जायज है। तो हमारे हजरात ने तो इसको जायज कहा। बवादिर और नवादिर, हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदगी की आखिरी तहरीरी किताब है बवादिर और नवादिर। ये कई जुबानों पर मुश्तमिल है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, मुख्तलिफ जुबानों पर मुश्तमिल है बवादिर और नवादिर। आप इसको अपने मुताले में जरूर रखिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की जिंदगी की पहली किताब नशरुत्तीब फी ज़िक्र मिन नबील हबीब है, और जिंदगी की आखिरी किताब जो है वो बवादिर और नवादिर है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 1362 हिजरी, ठीक है, और आज कितना है 1443 हिजरी, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह की वफात को कम अज कम 70 से 80 साल के दरमियान की बात बन रही, 80 साल के जमाना बन रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना जमाना है। वो फरमाते हैं कि तवस्सुल की तीसरी किस्म ये है वसालिस दुआउल्लाह बिबरकत हाज़ल मखलूक़िल मक़बूल क़द जव्वज़हुल जमहूर। फरमाया उम्मत की मेजॉरिटी उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, औलिया ने इस वसीले को जायज़ कहा है कि किसी नबी और वली का वसीला देना दुआ में मुस्तहब है, अक़रब इलल इजाबा, और दुआ के आदाब में दाखिल है। ठीक हो गया। ये मज़हब हक, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात है। अब आपके सामने मज़हब अहले बिदअत आया हुआ है जो इसका इनकार करते हैं। ये आपके सामने कुल 6 हवालाजात मौजूद हैं। जो अहले बिदअत हैं, जो इसको नहीं मानते, उनके 6 हवालाजात किताबों के साथ आ गए हैं। वो कहते हैं जायज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये उनके सामने, मुझे अहले बातिल की बातें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने दलील में आप देख लेना। मैं अपने दलाइल को वजाहत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और आखिर में इनकी इन सवालात को एतराज़ात बना के उसका जवाब भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। दलाइल अहले सुन्नत वल जमात, सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त का कुरान, कुरान करीम से वसीला लेने की दलील। कुरान करीम
सूरत नंबर 2 सूरत अल-बकरा आयत नंबर 190। रब करीम ने पिछली उम्मत के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। पिछली उम्मत के मुसलमान, पहली उम्मत के अहले इस्लाम जब किसी जंग की फतह के लिए निकलते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला पेश करते और जंग में अल्लाह ने दुश्मनों पर फतह अता फरमाता। ये पिछली उम्मतों के मुसलमानों की बात की जा रही है। और इस पर आपने दलाइल लेने हो कि ये बात किस किस तफसीर से साबित है, तो ये आपके सामने 1 2 3 4 तफासिर पेश खिदमत है। सबसे पहले तफसीर अजीजी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 581 पर यही बात फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों के जो हजरात जंग के लिए निकलते तो हुज़ूर पाक का वसीला पेश करते। इमाम महमूद आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह रूहुल मानी की जिल्द अव्वल का सफ़ा 320 पर हवाला मौजूद है, वो भी यही बात इरशाद फरमाते हैं। शेख अबू मोहम्मद अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह ये तफसीर हक्कानी की जिल्द 1 सफ़ा 510 पर यही बात इरशाद फरमा रहे हैं। शेख तफसीर हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह ये इनका तफसीर मारिफुल कुरान कांदलवी इदरीसी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 233 पर यही बात इरशाद फरमा रहे हैं कि इस आयत में उन मुसलमानों का जिक्र किया जा रहा है, पिछली उम्मत के लोग जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ में वसीला पेश करते थे। पिछली उम्मतों के लोग जो मुसलमान थे उस जमाने के, जिनको आज हम यहूद व नसारा कह रहे हैं, उस जमाने के तो सच्चे मुसलमान हैं। तो इन्हें कुरान करीम कह रहा है कि अब तुम हुज़ूर पाक के मानने पे तैयार क्यों ना हो, तुम तो वो लोग हो कि तुम्हारे अकाबरीन को जंग में फतह हुई है इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो ये बात अल्लाह का कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? रब्बुल इज्जत का कुरान कह रहा है। सूरत नंबर 2 सूरत अल-बकरा में कह रहा है, आयत नंबर 190 में कह रहा है वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना। अगर आपके ज़हन में सर्फ हो, अबवाब सर्फ हो, इल्म सर्फ हो और सुलासी मजीद का 10वां बाब इस्तिफ़ाल हो तो आप यस्तफ्तिहूना का माना निकाल लेंगे कि अलिफ सीन ता तलब के माने में आती है। क़तला और इस्तक़लला क्या माना? खराजा इस्तखराजा, निकला और निकले की तलब आ गया, कत्ल और कत्ल की तलब। तो वकानो मिन क़ब्ल फतह नहीं है, यस्तफ्तिहूना। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फतह तलब किया करते थे। अब ये कुरान करीम ने पेश किया। याद रखें, कुरान करीम पिछली उम्मत साबिक़ा उम्म का कोई काम जिक्र करे और उस पर कुरान रद्द ना करे तो वो जवाज के लिए काफी है। गलत होता है तो रब्बे करीम रद्द फरमाते हैं उस पर, गलत है ये। मसलन पिछली उम्मतों में से एक बात कुरान करीम का हवाला देता हूं, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीन है। ये कुरान करीम की आयत में लिखा है, लेकिन पिछली उम्मत के गलत लोगों की बात है तो रब ने रद्द फरमाया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। रद्द किया कि कुफ़ार की बात है। अगर ये वसीला नाजायज होता, रसूलुल्लाह का ये वसीला गलत होता और वसीला देना ज़ात अक़दस का जायज न होता तो रब्बे करीम इस पर रद्द फरमाते। लेकिन अल्लाह ने रद्द नहीं, मकाम मदह में बयान फरमाया, मकाम तारीफ में बयान फरमाया, मकाम सनाउ नबी में बयान फरमाया है कि मेरे पाक पैगंबर का मकाम, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू और दर्जा मकाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तो तुम इन्हीं के नाम पर वसीले मांग के फतह तलब किया करते थे। वो अल्लाह के बंदे आज इस नबी पर कलमा पढ़ लो, ये रसूलुल्लाह के मकाम मदह है। तो कुरान करीम ने इसको जायज के हद तक बात की है। ठीक है, जवाब तो साहब हम जायज ही कह रहे हैं, वसीले को फर्ज थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमसे इस तरह के दलाइल और डिमांडेड दलाइल मांगे, यूं नहीं है। जितनी दलील आ गई है उससे मसला और जवाब साबित हो जाता है। अच्छा, ये चारों हवाले मैंने आपको दे दिए। अब जब हम ये दलील पेश करते हैं कि वसीले पर, अब फौरन इस पर सवाल आता है, बल्कि एतराज आता है। इस आयत से तवस्सुल साबित हो रहा है ये तो यहूद का तरीका था। क्या था? यहूद का तरीका था। तो इन्हें कहना ये यहूद कौन है? यहूदी वही जो हजरत मूसा के हुबदार या हजरत मूसा के गद्दार, कहते हजरत मूसा के हुबदार थे, इसीलिए तो हुजूर पाक की दुआ मांग रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल के जिहाद पे जा रहे थे। तो मैंने कहा जो मूसा अलैहिस्सलाम का हुबदार हो तो उसका गद्दार क्यों बना हुआ है? या तो वो यहूदी हजरत मूसा का दुश्मन हो फिर बात कर, वो तो हजरत मूसा के लिए खून पेश कर रहा है इनकी शरीयत के दिफा के लिए, तो ये क्यों कहते हो? थोड़ा गुजारा भाई, यहूद कहकर आज के यहूदी मुराद न लेना, थोड़ा गुजारा करना। ये सही बंदों की बात हो रही है और पिछली उम्मत के सही लोगों की बात को तो कुरान करीम अच्छी बात पेश करता है बाज़ औक़ात, वो है नहीं। आप आ जाओ जो आपके और हमारे नजदीक मुश्तरक है, कुरान करीम ने नहीं कहा, पढ़िए, या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह।
قرآن نے تو اہل کتاب کو تعریف میں کہا ہے، یہ وہی تعریف والے ہیں بھائی، آج کے یہودی مراد نہیں ہے. تھوڑا گزارا حضرت ہمارے پٹھان بھائیوں کی زبان میں ایکسیلیٹر پریدا، ہاں ہوش میں تھوڑا ایکسیلیٹر پریدا، یہ اس طرح کی بات کر کے کسی عام بچے کو مبتدی کو آپ مشوش کر دیں گے یہود رجوع کا. یہ کن یہودیوں کی بات ہے جو صحیح یہودی تھے؟ اچھا جو وسیلے کا انکار کر کے رسول اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے وہ برے یہودی ہیں. قرآن نے ان کو کہا شرم کرو، تمہارے اکابر تو مانگ رہے تھے جو اچھے تھے، تو نہیں مانگتے، اب تم حضور کے وسیلے کے انکار کر کے خود کو کس یہودیوں کے زمرے میں لکھوا رہے ہو؟ ذرا اپنی پوزیشن واضح کرو. اسے کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. زلف دراز کا معنی آتا ہے آپ کو؟ یہ زلف سے مراد ہم زلف والا زلف ہے. ہم زلف ٹھیک ہے، کسی زلف کسی دے پاؤں الجھ گیا نا تو پھر اس تو پوچھو. اب اس کا ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصول الفقہ اگر آپ نے پڑھے ہو، فقہ کے اصول، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے اساویل آپ کو معلوم ہو کہ کیا اصول ہوتے ہیں، تو آپ نے نور الانوار اصول کی کتاب پڑھی ہوگی، بحث و سنہ دیکھا ہوگا، صفحہ 227 بحث الفرق بین الہام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے تحت ملا علی قاری ملا جیون رحمہ اللہ المتوفہ 1130 ہجری نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ، پچھلی پچھلی امتوں کی شرعی بات، شریعت والی بات کو جب تک ہماری شریعت منسوخ قرار نہ دے وہ ہماری شریعت ہی سمجھی جاتی ہے. مجھے بتائیں پچھلی امت کے لوگ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو آج کوئی انکار کرتے بھی ہم لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھتے، اس وقت کے یہودی پڑھتے تھے. تو بھئی لا الہ الا اللہ کو ہماری شریعت نے قائم رکھا ہے یا منسوخ کیا ہے؟ قائم رکھا ہے. تو جس کو ہماری شریعت قائم رکھ دے، آپ کو کس نے اختیار دیا آپ چیف جسٹس جج قاضی اور پتہ نہیں کیا سے بڑے بن کے بیٹھ کے اس کی منسوخیت کی باتیں کرتے پھریں؟ جی نہیں، یوں نہیں چلے گا بھائی. تو جس کو شریعت نے قائم رکھا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ قائم ہے، ویسے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں بھی قائم ہے. اس کو بھی رد نہیں. دوسری بات یہی طور پہ روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ 239 سورۃ کہف کی آیت نمبر 21 کے تحت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ مفتی بغداد 1270 ہجری کا متوفہ، یہ وہ ہے فقیہ ہے، اصولی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، اور اس دھرتی پر احناف کی سب سے بڑی عربی تفسیر کا مفسر مصنف ہے مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ. قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ 30. ہر پارے کی ایک جلد کی تفسیر لکھی ہے، 30 جلدوں میں قرآن کریم موجود ہے تفسیر کے اندر. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، یہ سورت اٹھائیے سورۃ کہف آیت نمبر 21 کے تحت مولا اس میں محمود آلوسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، پڑھ لیجیے، حوالہ آپ کے سامنے. مذہبنا فی شرائع من قبلنا وان کان انہ یلزم علی انہ شریعتنا لیکن لا مطلقا بل ان قصہ اللہ تعالی علینا بلا انکار. کہا پہلی شریعتوں کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے، اللہ اگر بغیر کسی انکار اور اعتراض کے اسے نقل فرما دے تو ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو شریعت محمدیہ میں توسل بالذات منع نہیں ہے، بلکہ اس کا اثبات منقول ہے. آگے چلیے، جواب نمبر 2. ہم نے کہا کہ اگر یہی بات ہے، توجہ ذرا، یہ منہ مانگی موت ہے منکر کو کہ یہود کا کام تھا نہ کریں، پچھلی شریعت کا مسئلہ تھا چھوڑ دیں. انہیں کہ پتر ذرا آپ سینہ سنبھال کے بیٹھنا، اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دیں یہود کا کام؟ جی ہاں. اچھے برے کی تمیز چھوڑ کے میں پوچھ رہا ہوں، تم کہتے ہو وسیلہ اعمال کا جائز ہے، یہ کہتے ہیں ذات کا نہ دو، نماز کا دے دو، روزے کا دے دو، اعمال کا جائز ہے. سب کہتے ہیں جو ذات کا انکار کرتے ہیں. انہیں کہیں اعمال کا وسیلہ بھی یہودی دیا کرتے تھے، حدیث الغار میں نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ حدیث الغار میں نہیں ہے؟ وہ 3 بندے پھنس گئے غار کا، پتھر آگے بند ہو گیا، ایک نے ماں باپ کے دودھ پلانے کی، ہاں ماں باپ کی عزت اور احترام، ایک نے وہ میرے پاس مزدور ہوا تھا، میں نے اس کا 1 درہم رکھا تھا، اس سے بکری خریدی ہوئی ہے، وہ پورا ریوڑ بن گیا اور اس کے حوالے. یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو غار کا اپنا وہ پتھر ہٹتا گیا. تو انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ اعمال. تو اعمال کے لیے تو آپ اسی یہود کے دروازے پہ جاتے ہو، زوات کے لیے جانے میں تمہیں کون سا سانپ ڈستا ہے؟ یہاں پہ کون سا سانپ ڈستا ہے؟ تو آپ بتائیں دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں پڑھتے. جب اپنوں کو نہیں پڑھتے نا پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہم غیروں کو پڑھنے کے چکر میں اپنوں کو بلا بیٹھتے. آپ اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے حضرات کو پڑھیے اور پھر دلائل دیکھیے. ادھر ادھر پھر دائیں بائیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
جو اپنے چاچو، اپنے ماموں، اپنے والد، اپنے بڑے بھیا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور ان کے معاملات سے واقف ہوتا ہے، اور ان کا وفادار ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں سے پیسے لینے اور ادھر ادھر کے قرضے اٹھانے نہیں جاتا، وہ سب کچھ اپنے گھر میں سالو کرتا ہے. تو ہم سرداروں والے ہیں، یعنی ہمارے پاس ہمارے اکابر موجود ہے. جب ہمارے علمی آبا، روحانی آبا و اجداد ہیں، ہمیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک دن ایک شخص نے کسی اہل باطل کے مولوی میں سے کتاب اٹھا کے دی، اس کو آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ بہت اچھی تحریر ہے اس کی، ذرا پڑھیں فائدہ ہوگا. میں نے کہا جیب میں رکھ. کیوں؟ میں نے کہا سنو، قرضہ لینا ہو نا، ابے سے لے لو، بھیا سے لے لو، ماموں سے لے لو، چاچو سے لے لو، باہر کیوں جاؤں بھائی؟ مجھے کچھ پڑھنا، کچھ دیکھنا، کچھ سننا، کچھ سمجھنا ہو، کچھ سیکھنا ہوگا، اپنے اکابر کے علوم کو دیکھ لوں گا. یہ علم کے سرتاج لوگ ہیں، میں دائیں بائیں کیوں دیکھنا چاہوں؟ اپنے جیب میں رکھ، یہ علمی روب کسی اور پہ ڈالنا. تو میں اس طرح کبھی پریشان نہیں ہوں. لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں منہ پھیرنے پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. نا بابا، تھوڑا بہت گزارا کر کے بندہ چلے. ہو گیا جواب؟ اطمینان. آگے چلیں. دلیل نمبر 2، توسل جائز ہے. سورت نمبر 4، سورت نساء، آیت نمبر 64. ٹھیک ہے، 100 میں 36 نکالنے پیچھے 64 بچتے ہیں. یوں 64 یاد کر لیں. 64 یاد رہے گا، نہیں تو 65 میں پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی، اس سے 1 سال پہلے 64 یوں یاد رہے گا. ہاں نا، یاد کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی ڈھنگ اور کہتے ہیں کہ والتے ہونا چاہیے نا، کوئی طریقہ ہو تو اس کے مطابق. آیت نمبر 64 ہے. یوں یاد نہ ہو تو اس کی ایک اور وجہ بتاؤں. تبلیغ جماعت میں جو 10 دن لگے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا لگایا؟ عشرہ. یہ 64 بھی 10 بنتا ہے. 6 اور 4 10. عشرہ صاحب کیسے مزے کی بات میں نے آپ کو کہی ہے. تو 6 اور 4 10 ہو گیا نا، تو 64 10 سے آپ ثابت کر لیں. مینو 10، یہ بھی ہو گیا 10. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت کریمہ ہمیں 5 کام بتا رہی ہے. توجہ رکھنا، 5 کام. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر 5 کام سمجھاتا ہوں. جب لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر، رسول اللہ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. یہ قرآن کریم ہے، سورہ نمبر 4، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 64 کا ٹکڑا ہے. یہ رب کریم ہمیں کچھ بتا سمجھا سنا رہے ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا، اس میں 5 کام سمجھائے جا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگار حضور کے پاس آئے. نمبر 2، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، خود بھی معافی مانگے اللہ سے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے معافی مانگے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک کو یہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے. ذرا گنیے، گناہگار حضور کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے، حضور بھی معافی مانگے، اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آ جائے. گناہگار حضور پاک کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے، حضور پاک بھی معافی مانگے، تو رب کریم معاف فرمائے. اس زمانے نبوی میں غلطی ہو جاتی، خود بھی معافی مانگتے، حضور کے پاس آتے، رسول اللہ سے عرض کرتے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی و استغفار فرماتے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم. اللہ نے یہاں 2 صفتیں ذکر فرمائی ہیں، تواب اور رحیم. تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا، رحیم کا معنی پچھلی تو توبہ قبول ہو گئی، اگلی زندگی پر رحمت جاری رکھنے والا، اگلی زندگی پر پھر بھی رحمت. کتنی بڑے خوشخبری کی بات ہے. تو صحابہ آتے، ایسی ترتیب بنتی اور چل میرا بھائی بات صاف ہو جاتی. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب مسئلہ کیا ہوگا؟ کیسے آئیں گے؟ کیسے معافی کی درخواست ہوگی؟ کیا ترتیب ہوگی؟ سوال تو بنتا ہے نا. اس بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ قربان جائیے، امت کو ایک بہت بڑی چیز سمجھا دی. اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سمجھایا. اور کیا سمجھایا؟ جن کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہتے ہیں، حضرت علی نے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، تفسیر بحر المحیط اٹھاؤ، اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے. معارف القرآن اردو کی اٹھاؤ، مولانا شفیع رحمہ اللہ کی، اس میں واقعہ موجود ہے. اسی طرح تفسیر قرطبی دیکھ لو، تفسیر مزری دیکھ لو، تفسیر ثعلبی دیکھ لو، کنز العمال دیکھ لو، مختلف کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں دیہات سے ایک دیہاتی آیا، یعنی جب مدینہ طیبہ وہ آیا، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پریشان سا ہو گیا
رسالت امام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہے، یہاں ہر بندہ مجھے اجنبی لگ رہا ہے. یار حضور پاک کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور رسول اللہ کی وفات حسرت آیات ہونا کوئی کم بات تو نہیں ہے. پوچھتا پوچھاتا سیدھا قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے آیا اور آ کر رسول اللہ قبر کے قریب بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک آیت قرآن کی یاد ہو گئی ہے. وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ، رب نے قرآن کریم میں آپ پہ بات اتار دی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گار آدمی خود بھی معافی مانگے آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسالت امام علیہ السلام بھی اللہ کو کہیں کہ اللہ میرا گناہ گار امتی معافی مانگ رہے، اللہ معاف فرما دے، لوجد اللہ توابا رحیما، انعام ملے گا، اللہ معاف فرما دے. جئتک مستغفرا لذنوبی، یا رسول اللہ میں گھر سے چل کے اس نیت سے آپ کے پاس آیا تھا. آپ تو قبر شریف میں آرام فرماؤ گے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ دور دیہات سے گھر سے چلا ہو تو اس کے ذہن میں ہو کہ حضور کی زیارت کروں گا اور جا کر یاد کروں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت وفات حسرت آیات ہو گئی ہے تو اس کے سامنے تو نقشہ ہی تبدیل ہو گیا نا. تو اس نے کہا مجھے یہ ایک ہی چیز یاد ہے، آپ کے دروازے پہ پہنچا وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، اور میں اپنے رب کو معافی تو مانگ چکا ہوں، خود مانگ چکا ہوں، رب چاہے معاف کر دے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ اختیار کر رہا ہوں کہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے میری دعائیں مغفرت کر دیں تاکہ اللہ میرے اعمال کو ٹھیک فرما کر میری مغفرت فرما دے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اور ہم لوگ ایک دور سے بڑے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اٹھنے لگا، فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے تسلی دی گئی کہ بندے بے فکر ہو جا، رب نے تیری مغفرت کر دی. یہ قرآن کریم، یہ حضرت علی المرتضیٰ اور یہ 8-10 حوالے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بتائیں یہ وسیلے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آ کر خود بھی استغفار اللہ سے کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام سے بھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف اپنے استغفار پر اللہ نے ان کو معافی کی بات نہیں کی، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن اس کے ساتھ پیغمبر کی معافی مانگنے کی بات کی کہ نبی بھی تمہارے لیے مانگے. تو جب نبی مانگے گا، یہی تو پیغمبر کے توسل کی حقیقت ہے، یہی تو حقیقت ہے جو ہمارے اوپر منکشف ہو رہی ہے. اور لفظ جاؤکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا اگر صرف استغفار کافی تھا پھر حضور کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آنے کی ضرورت، اس کا معنی بڑا معاملہ اور تعلق موجود ہے. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ذات اقدس کا اس وسیلے میں دخل ہے. حضور پاک کے پاس آؤ، حضور کی ذات کا بڑا دخل ہے اس معاملے میں. اور وہ استغفار جو رسول اللہ کی ذات کے قریب آ کر کیا گیا، اس کی قبولیت میں ذات نبوت کا بہت بڑا دخل ہو گیا، تبھی تو جاؤ کا فرمایا، ورنہ جاؤ کا ذکر نہ ہوتا. اب میں اسی پر امت کے اکابرین پیش کرتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ کی بات تو ہوگی، میں اکابر پیش کر رہا ہوں. امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، المتوفى 179 ہجری، 180 سے بھی پہلے. یہ تب فوت ہوئے ہیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کو ابھی 15 سال باقی تھے. امام بخاری المتوفى 194 ہجری، یہ 180 سے بھی ایک سال پہلے ہے. 80 کر لیں تو 90، 10 سال اور 4 سال 14، اور 80 سے ایک کم ہے تو 15. امام بخاری کے پیدا ہونے سے 15 سال پہلے امام مالک کا انتقال ہے. امام مالک رحمہ اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف سے نکلیں تو اس دروازے کا نام ہے باب البقی. جیسے نکلے نا، سلام پڑھ کے نکلے، داخل ہونا تو باب السلام ہے نا، نکلیں تو باب البقی ہے. باب البقی نکلے، سامنے گیٹ ہے، گیٹ نمبر 38، یہ جنت البقی کی طرف راستہ جاتا. جنت البقی جائیے، قدمین مبارک کے بالکل محاذات میں امام مالک رحمہ اللہ کی قبر ہے، ساتھ امام نافع رحمہ اللہ کی قبر ہے، قرات کے بہت بڑے امام ہیں. اور انہی کی قدموں میں جا کے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر. میں تو اسی ترتیب پر ہی فاتحہ پڑھتا ہوں، یقین مانے وہاں جا کر. امام مالک ابن انس جیسا آدمی، یار میں ان کی کیا صفات بیان کروں، میری زبان تھک جائے لیکن ان کی صفت پوری نہ ہو. امام مالک کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت حدیث رسول کا اتنا ادب تھا. ایک شاگرد کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ ہمیں حدیث پڑھا رہے اور چہرہ وجہو یتلون، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے،
सारा मजमा उठ के चला गया। जब पढ़ लिया, सबक खत्म हो गया, बच्चे का आओ जरा कमर से कपड़ा हटा कर कहा देखो क्या है, तो एक बिच्छू 16 जगह डंग मार चुका था। कि मैं रसूलुल्लाह के साथ कब्र अतर के साथ बैठ के दरस हदीस दे रहा हूँ, हुजूर की बातें सुना रहा हूँ, मुझे हया आती है कि पैगंबर के साथ बैठ के इस तरह बेअदबी का इजहार करो, हो क्या हो गया फला। मुझे हुजूर पाक की हजरत का ख्याल है यहाँ मौजूदगी। ये इमाम मालिक इब्न अनस अलअसबही है। हदीस पाक में है कि मदीना तैयबा में एक आलिम आएगा और लोग दूर दूर से ऊंटों को थका के सफर करके आएंगे और उनको मदीना तैयबा का बड़ा आलिम मिलेगा। इससे मुराद इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक इब्न अनस अलअसबही रहमहुल्लाह। और जब फतवा देते थे दलाइल की बुनियाद पे तो डट जाते थे, दुनिया की कोई ताकत इमाम मालिक को झुका ना सकती थी। एक मरतबा बादशाह वक्त, ये गालिबन अबू जाफर की बात है, जब ये आया और इमाम मालिक का फतवा इसके फतवे के खिलाफ था, तो उसने इमाम मालिक रहमहुल्लाह के साथ क्या से क्या नहीं किया, मुंह काला कराया, गधे की सवारी पे बिठा के मदीना की गलियों में घुमाया। तो इमाम मालिक इसको अपने लिए जिल्लत नहीं फख्र समझते थे, और चौक पे जब वो सवारी ठहरती तो लोगों को जमा करके कहते मन कान यारिफुनी फयारिफुनी वमन लम यारिफनी फयारिफ अना मालिक इब्न अनस। क्या पहचान रहे हो तो पहचान रहे हो, नहीं पहचानते तो मैं मालिक इब्न अनस तुम्हारा मदीना तैयबा का बासी हूँ। फ़अक़ूलु तलाक़ुल मुकरह ला यजूज़, मेरा आज भी तलाक के मसले पे वही फतवा है, मैं बादशाह के फतवे को नहीं मानता। कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम मालिक मजाक नहीं है, कितना बड़ा है। इनके पास चल के आया है, कौन आया है? वक़्त का बादशाह आया और आकर एक मसला पूछा मस्जिद नबवी में। मैं आपके सामने अश्शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा पढ़ रहा हूं। और आकर मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में इमाम मालिक से सवाल कर रहा है। कहा अस्तक़बिलुल क़िबलत अदउ अम अस्तक़बिलु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इमाम मालिक मुझे मसला बताइए, मैंने दुआ करना है, मुझे दुआ करनी है, मैं किबले के रुख पे दुआ करूं, हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूं, या रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की तरफ ठहरूं। वहां एक अजीब तरतीब है, कब्र मुबारक पे अल्लाह आपको ले जाए, रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक। जैसे हम कब्र में किसी को रखते हैं तो चेहरा और पूरी साइड किस तरफ करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही तशरीफ फरमा किया गया। तो हुजूर पाक का चेहरा अनवर किबले की तरफ, तो जो सलाम के लिए मवाज शरीफ पर आएगा तो उसका मुंह तो हुजूर की तरफ होगा और उसकी कमर ऑटोमेटिकली किबले की तरफ होगी ना। तो वहां तरतीब ऐसी है। उधर क्या करना है, हर जगह तो किबला रुख होकर दुआ करेंगे, तरतीब तो ये, इधर रसूलुल्लाह की तरफ चेहरा करना है या किबले की तरफ। आप करो किबले की तरफ, कोई नहीं बात, लेकिन एक अदब याद रखना, हमारे अकाबिर का ज़ौक़ ये है, इस मौके पे कमर होती है किबले को हो जाए, पीठ रसूलुल्लाह को न करना। इस मौके पे रसूलुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआ करो, ठीक है। आदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह को बड़े महबूब है। ये मसला पूछते इमाम मालिक से, वक़्त का बादशाह। इमाम मालिक जवाब देते हैं लिमा तसरीफु वजहक अनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का हुजूर पाक से चेहरा क्यों हटा रहे हो, इधर ही मुंह रखो। वहुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर पाक आपके सामने मौजूद, तो हुजूर आपका वसीला, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इन्हीं वसीले से अल्लाह पाक से अपनी भूल की माफी लेकर आए, हमारे वालिद का भी वसीला। इस तरफ मुंह करें। इलल्लाहि यौमल क़यामा, क़यामत तक का वसीला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, तो आपको मुंह यहीं करना चाहिए। बलिस्तक़बिलहु वस्तशफ़े बिही फ़यशफ़अहु अल्लाह। इसी तरफ मुंह कर और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर, और अल्लाह हुजूर पाक की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। क्यों? लिक़ौलिही तआला, क्योंकि रब्बे करीम ने सूरत निसा नंबर 64 में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लबू अनफुसहुम जाऊका। वो आयत जो मैंने पढ़ी है कि जब गुनाहगार गुनाह कर ले, गुनाहगार फिर खुद भी माफी मांगे, आपके पास आए, आप भी उसके लिए अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह उसको माफ फरमा दे। ये इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह का फतवा है, इसका अमल है, और बादशाह वक़्त से मुखातिब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के आदाब में ये बात शामिल है। आगे आइए, इमाम सुबकी रहमहुल्लाह ने इसी दलील को तवस्सुल बिज़्ज़वात, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस को दलील के साथ पेश करते हुए, ये शिफ़ाउस सुक़ाम की सफ़ा 376 अल बाबुस सामिन फ़ी तवस्सुल
इसके तहत पेश कर रहा हूं। ये वल अहदीस वल आसार फी ज़ालिक अक्सर मिन अन तुहसरा वलौ ततब्बअतहा लवजदत मिनहा उलूफा व नस्स क़ौलिही तआला वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। कहे लोगो, अगर तुम रसूलुल्लाह के फरामीन और सहाबा कराम के फतावा को इस तवस्सुल के बारे में शुमार करना शुरू कर दो तो उनकी तादाद हजारों तक पहुंच जाएगी कि रसूलुल्लाह की जात का वसीला जायज है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस हद तक मामला है। ये दलील नंबर 3 लीजिए। मैं दलाइल इस पर कई आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये दलील आपके सामने मौजूद है। मैंने 2 दलीलें लिखवा दी हैं कुरान करीम से। दलील नंबर 3 भी आपके सामने आ गई और ये दलील आपके सामने ये सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 की है, इसे भी पढ़ लीजिए। दलील नंबर 4 पे आइए, सूरत अनफाल आयत नंबर 33 की है। ये भी सही रिवायत से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 279 हिजरी। इमाम तिरमिज़ी का इंतकाल इमाम मालिक के इंतकाल के पूरे 100 साल बाद है। वो 179 हिजरी, ये 279 हिजरी। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल। दलील नंबर 5 में आ जाइए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात। ये अहम है, इसको मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में टच कर रहा हूं, तवज्जो रखना। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 137 बाब सवाल नासिल इमाम अल इस्तिस्का इज़ा क़तअहु के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मुमिनीन वक़्त की बात को लेकर आए। आप कोई बात करें? अच्छा, मैंने समझा आपको कोई सवाल करना है। सुनिए, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना उमर इब्न खत्ताब, ये पूरी रिवायत मौजूद है। क्या है? हज़रत अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये काम फरमाया क्या कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से दुआ करते और फरमाते हैं, अल्लाह हम तेरे पास तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर आते थे तो तू हमें पानी से सैराब कर देता था। अब हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का वसीला लेकर आए हैं, हमें भी सैराब कर दीजिए। रावी बयान फरमाते हैं कि लोग सैराब किए जाते और बारिश उन पर आ जाया करती थी। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात सही बुखारी में। तो हजरत अब्बास को हजरत उमर वसीले के तौर पे पेश कर रहे हैं। अब वसीला तो साबित हो गया, लेकिन ना मानने वाला जो कहे ना मैं न मानूं, उसके पास 100 किस्म के ढकोसले होते हैं। वो कहते हैं जी हजरत अब्बास का दिया, हुजूर का नहीं दिया। तो पहले तो इन्हें दस्तखत करवा लो कि चलो हजरत अब्बास का देना जायज है। आजकल दे सकते हैं हजरत अब्बास का? पूछे इसे, ये इधर भी नहीं आएंगे। तो फिर तुम्हें हजरत अब्बास और बाकियों का फर्क करने की क्या हाजत? आओ मैं इस सवाल को यूं जो है ना क्या कहते हैं चटियल मैदान में रख के जैसे फुटबॉल को किक लगाई जाती है ना, मैं इसके जवाब आपकी खिदमत में रखता हूँ। हमने क्या सुने, इस हदीस से वसीला साबित हो गया? कहते हाँ तो जिंदा का साबित हुआ, हजरत अब्बास का वसीला। मैंने कहा अच्छा तवज्जो रख लो, हजरत अब्बास का वसीला जो हजरत उमर ने दिया, इसकी पहली वजह यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बताना चाहते कि जिस तरह अंबिया का वसीला जायज है ऐसे गैर नबी का वसीला भी जायज है। नंबर 2, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत से अपनी मोहब्बत बता रहे हैं कि हम सिर्फ ज़ात रिसालत का वसीला नहीं देते बल्कि हम अहले कराबत रिसाला का वसीला भी देते। तो अपने अहले बैत से प्यार बता रहे हैं। नंबर 3, ये बता रहे हैं हजरत उमर कि जैसे अंबिया का वसीला दो रब की रहमत आती है, हुजूर पाक की अहले बैत का वसीला दो तब भी रहमत आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये बता रहे हैं, वो क्या है अब जरा ये समझिए, इसको मैं थोड़ा तफसील दे रहा हूं। वो क्या है? इंसान की एक फितरत है कि बिन देखी चीज और देखी चीज में बड़ा फर्क कर लेता है। मुबसर और गैर मुबसर का फर्क है, जो दिख रहा हो और जो गायब हो तो बड़ा फर्क होता है ना। तो मुबसर पे दिखने वाली चीज पे, मरई चीज पे हम बड़े मुतमईन होते हैं, और जो नजर ना आ रही हो उस पर मुतमईन तो होते हैं लेकिन ईमानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत कम। कोई बंदा ठहरा हो ना तो एक बंदा गुनाह नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्यों? ये देख रहा था मुझे, मैं इसके सामने झूठ बोलूंगा ये मेरी नाक काट लेगा। और फरिश्ते देख रहे होते हैं फिर भी झूठ पे झूठ बंदा बोल रहा होता है, क्यों? वो मरई मुबसर चीज है, ये गैर मरई गैर मुबसर चीज है। तो इंसान की जो फितरत है ना, नेचर के नॉट भी चेंज है ना, वो नहीं बदलती। तो मुबसर चीज पर इंसान बड़ा मुतमईन होता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुबसर चीज का वसीला बतौर इत्मीनान पेश किया कि देखो हजरत अब्बास हम में मौजूद है, मैं इन्हीं का वसीला पेश कर। 5वां जवाब भी मैं आपको समझाता हूं, बल्कि इसी को एक जरिया बनाता हूं। वो क्या है? सहाबा कराम से भी साबित है, ताबईन से भी साबित है। जिल्द नंबर 10 इलाउस सुनन की उठा लें, मौलाना मुहद्दिस जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अल मुहद्दिस अन नाक़िद, उस पर पूरी तफसील दी है इन्होंने।
کہ وکان یبرد البرید من الشام الى تسلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر اپنے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز شام سے، دمشق سے امیر المؤمنین وقت ہونے کے بعد مختلف اونٹنیوں کو تیار کرتے اور بڑے بڑے صلحاء اولیاء کو اس پر بٹھاتے اور فری آف کاسٹ حج کراتے. کہتے جاؤ مدینہ طیبہ میں جاؤ گے، مکہ مکرمہ جاؤ گے، حج بھی کرو، جب مدینہ جانا تو میرا سلام بھی حضور کو دینا. میں سوال کرتا ہوں کہ سلام رسول اللہ کو فرشتے نہیں لے جاتے؟ بتاؤ، آپ کو اور ہم سب کا نظریہ ہے جب فرشتے لے جاتے ہیں تو پھر کسی بندے کا تو ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند بھائی معاذ، میرا ان سے ماشاءاللہ بہت اچھا تعلق ہے. میری ان سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ مجھ میں مدینہ طیبہ میں، اللہ جانتا ہے، یقین مانے میرا دل ہل گیا. میں نے جو کام کی بات لکھی تو چھوڑ دی. میں نے کہا حضرت مجھے سلام میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، باقی باتیں بات. لفظ مدینہ آ جائے نا تو مسلمان کا دل کیا مانگ کرتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی؟ تو بھائی جب فرشتے لے کر جا رہے ہیں درود تو ہم کسی اور کو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی طبیعت انسانی یہ ہے کہ دکھنے والی چیز پر بندہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے. فرشتے تو غیر دکھنے والے ہیں نا، وہ تو لے ہی جاتے ہیں، لیکن کسی حاجی کو ہم زیادہ کہتے ہیں، اس پر زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. تو حضرت عباس کا حضرت عمر نے وسیلہ پیش کیا، دکھنے والی چیز ہے، اطمینان کے اظہار کے لیے. چوتھا جواب. اور پانچواں جواب لو، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے چاچے کی ذات کا وسیلہ جائز ہے تو ذات رسالت کا کیوں ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور چھٹا جواب، یہ ہماری ان سے گفتگو ہو کے نا یہ جواب مجھے اچھی طرح ان کے سمجھ آ جاتے ہیں. میں نے ایک جگہ جو جواب پیش کیا اور مماتیت اپنی موت آپ مار گئے، وہ جواب نہ دے سکے، ورنہ بڑے ادھر ادھر اینج کر دینا دیوانی کر دینا والی بات تھی. میں نے کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ حضرت عمر کو اس موقع پر پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، جائز ہے، لیکن حضرت عمر نے ٹھیک کیا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر. وہ کیوں؟ میں نے کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے بارش. میں نے کہا اس بارش کا فائدہ قبور والوں کو ہے یا زمین کے اوپر والوں کو؟ کہتے بارش کا فائدہ تو زمین کے اوپر والوں کو ہے. میں نے کہا زمین کے اوپر والوں کو فائدہ تھا، زمین کے اوپر والے کا وسیلہ پیش کیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تیرا اعتراض کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرا اعتراض تو میرے دماغ میں آیا. میں نے کہا میرا جواب میرے دماغ میں آیا، تیرا دماغ ٹھیک ہے اور ہمارا دماغ کوئی ٹکے سیر ملتا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. ان کا جو دعویٰ ہے کہ زندہ کا جائز ہے اور وفات شدہ کا جائز نہیں ہے، نہ یہ عبارت النص سے ثابت ہے، نہ اشارت النص سے ثابت ہے، نہ دلالت النص سے ثابت ہے، نہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. جو چار استدلالات کی چیزیں سمجھ آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کا مطلب کہ ہم قحط والے سال تک حضور کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے ہیں، اس میں حضور پاک کی دنیا والی زندگی اور وفات کے بعد قبر والی زندگی دونوں زمانہ شامل ہو رہا ہے، لہذا توسل بالاحیاء بھی اور بالاموات بھی اس سے بدرجہ اولا ثابت ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. بلکہ فتح الباری دیکھیے، صحیح بخاری کی اسی حدیث کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت اور ایکسپلینیشن دیکھیے تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 800 رائٹ 52 ہجری اور امام عینی رحمہ اللہ المتوفی 855 ہجری. ماشاءاللہ آپ کو اسماء الرجال پڑھایا آپ نے؟ بہت اچھا. اسماء الرجال قابو کر کے رکھنا. اگر اسماء الرجال آپ کو آتا ہے نا، اسماء الرجال وہ فن ہے کہ راوی کب فوت ہوا کب پیدا ہوا، اس کا زمانہ کیا، ایسے منٹ میں آپ حدیث کی سند متصل یا منفصل نکال لیں گے. اور آپ کی پکڑ کی علمیت اتنی مضبوط ہے جیسے پورا موٹر سائیکل بندے کے پاس ہو، پیٹرول نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ پیٹرول ہے آپ کے علم کا. اسماء الرجال کو مضبوط رکھنا. آپ کو پتہ ہو یہ بندہ کب ہے. کراچی میں ہمارا ایک مرتبہ ٹاکرے کا معاملہ بنا. مولانا عبدالقیوم قاسمی دامت برکاتہم جامعہ معارف اسلامیہ بلدیہ کراچی میں وہاں گیا تو وہاں کہتے ہیں مماتی باس کے لیے آئے گا اور وہ بخاری شریف کا حافظ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے. یہ باتیں میں اپنے دماغ میں کبھی پریشرائز نہیں رکھتا اور نہیں وہ حافظ ہے تو کیا. میں نے ان کے حافظوں کو بھی اللہ حافظ ہوتے دیکھا ہے. بہرحال وہ لے دے کہ وہ آ گیا شرائط طے کرنے ایک دن پہلے. تو مولانا نے مجھے کہا کہ وہ شرائط طے کرنے ایک دن پہلے آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ پھر مناظرے پہ نہیں آئیں گے، یا آج کوئی ایسی چھت لگا کے درمیان میں انہوں نے پتلی گلی پکڑنی ہے. تو کہتے ہیں کیا کریں. میں نے کہا شرائط کو مناظرہ بنا دیں. اگر انہوں نے کچھ اوپر نیچے کیا تو میں اسی کو بنا دوں گا، پھر یہ یاد رکھیں. دوسرے دن نہیں آنا حضرت، آپ یاد رکھنا میرا تجربہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. ہم بیٹھ گئے وہاں پر. وہ آگے. اب اتفاق سے میرے سر پہ اس وقت پگڑی نہیں تھی، ٹوپی تھی.
یہ میرے سر پہ جب ٹوپی اور وہ مناظرہ بڑا ججتا ہے, اگلا سمجھتا ہے کہ طالب علم بیٹھے چلو انہیں اینج کر دینا ہے نا, تو اتفاق سے, اور میں نے بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کون ہوں. اور حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی دامت برکاتہم آگے بیٹھے شرائط کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا حضرت اگر اس نے کوئی درمیان میں کوئی ڈرامے بازی کی نا, میں گھساؤں گا اور میں آپ کو کہوں گا استاد جی ایک منٹ بیٹھے ذرا مجھے بات کرنے میں, تاکہ اسے شک نہ ہو کہ یہ کون ہے, پھر میں اس کو دیکھوں گا. وہ خود مناظرہ ہے ادھر, میں ساتھ بیٹھ گیا, وہ ادھر کمرے میں, اور وہ بحث چل رہی ہے. بحث چلتے چلتے مولانا عبدالقیوم قاسمی بھی چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے. بات شرائط طے کرنے کی, انسانیت سے کرو, زبان سے استعمال کرو, سنجیدگی سے بات کرو, لیکن ایسا نہیں. جب میں نے دیکھا نا کہ ان کے لڑکے ویڈیو پہ موبائل اور ادھر ادھر نکالے ہوئے ہیں, بس پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں نے عابد کریمی کو میں نے کہا دروازہ کھلوا اور مجھے لے جان دے. انہوں نے کہا استاد جی کیا کر دو؟ میں نے کہا جانے تو دے, تو اگلا کام دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے. میں وہاں جا کر درمیان میں ایسے کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا استاد جی ذرا خاموش. اس نے سمجھا مولانا عبدالقیوم قاسمی کے مدرسے کا کوئی طالب ہے, تیرے ساتھ بات نہیں کرنی ہم نے. میں نے کہا میں نے کرنی ہے تیرے ساتھ. تو نے کہا ایک منٹ. میں نے کہا استاد جی آپ خاموش, بولیے کیا بات ہے. اس نے سمجھا نہیں ضرورت, میرے ساتھ ذرا خیال سے بات کرنا, میں نے صحیح بخاری کو حفظ کیا ہوا. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, پھر کیا ہوا, پھر صحیح بخاری حفظ ہو جائے تو تیرا عقیدہ سچا ہو جائے گا. کس نے کہا؟ اب وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ کسی بے وقوف سے غلطی ہو جائے نا وہ پکڑا جاتا ہے. وہ اگر فساد کی نیت سے نہ آیا ہوتا تو شرائط پہ بات کرتا, وہ پھٹا ڈالنے آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا عقیدے کے ثبوت کے لیے مجھ سے بات کرتے ہو؟ دل سے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس لائن پہ آئے. میں نے کہا جی میں کرتا ہوں, آؤ بسم اللہ شروع کرو. میں نے ادھر ادھر درمیان میں باتیں ہٹا دی, بات شروع کر. اب جب اس نے بات شروع کی نا, مجھے کہتا ہے عقیدے کے ثبوت کے لیے اللہ کا قرآن, رسول اللہ کا فرمان, صحابہ کا اجماع, خیر القرون پیش ہوگا, باقی نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے, طے ہو گیا, اگلی بات کرو. ہو گیا خیر القرون. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور پاک کا دور سن 10 ہجری پہ ختم, صحابہ کا 110 پہ, تابعین کا 210 پہ, 210 ہجری تک پیش کرنی. جی ٹھیک. اب میں اسماء الرجال پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہ بات طے ہوئی نا اور اس پہ بحث کرنے لگا اور ہمارے عقیدے کو المحنت کو بدعی بنانے لگا, مجھے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا. اب ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. میں نے یوں ہاتھ پکڑا, میں نے کہا مولانا بخاری کی حافظ, ایک منٹ. امام ابن کثیر المتوفا کب فوت ہوئے ہیں؟ بولیے 774 ہجری, اور خیر القرون کب ختم ہو رہا ہے؟ 210 ہجری. میں نے کہا اوئے 500 سال دا ٹپا مارے تو, 500 سال بعد کا بندہ تو لے کر آئے. تیرے لیے ٹھیک ہے, اور میرے لیے خیر القرون, وہ حضرت جو ہم نے رگڑا اس کو رب جانتے ہیں. وہ تو گالیاں پہ اور ادھر ادھر, یقین مانے بعض اوقات یوں ٹوپی نہیں ہوئے. میں نے کہا بھائی انسانیت سے بات کرو. مولانا قاسمی ایک کونے میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے کہ کام اس نے ٹھیک کیا ہے نا. مجھے کہا تھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوں, تو میرے رشتہ دے رہے, کوئی بات کرو. یقین مانے اس کے طالب علم ادھر ادھر بیٹھے تھے, ہم بات کرتے. میں نے کہا تو بات کر لے, آپ بسم اللہ بات کر لے, تو تیرا شوق پورا کرتا ہوں. میں نے کہا استاد صاحب آپ اسے دیں اختیار, میں اس سے بات کرتا ہوں. یعنی میں نے وہاں کوئی نرمی شرمی نہیں دکھائی نا, لیکن اس ایک بات پہ اسے ایسی پکڑ ہوئی نا تو اسے سمجھ آ گیا نا. تو اب انہوں نے درمیان میں گالیاں دے کر پھٹا ڈالا. ہمارے بھائی عابد کریمی ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بھی ہمارے پٹھان بھائی, اللہ ان کو جزا خیر دے. ایک مماتی نے اب درمیان میں گالی دی تاکہ لڑائی پڑے اور ہم بھاگ جائیں, جان چھوٹے نا, یہ ان کی پرانی روش ہوتی ہے. اس نے جب مجھے گالی دی نا تو ہمارا ویڈیو والا عابد کریمی, اللہ سے جزائے خیر دے, اس نے موبائل رکھا نیچے اور ویڈیو کی بند, اور یوں پکڑ کے گالی والے کو لگایا چانٹا. وہ تو چاہتے ہی یہی تھے, لڑائی پڑ گئی اور وہ بھاگ گئے. جوتیاں اور رومال تو ہمارے پاس بطور غنیمت بچ گیا, یہ بھاگ گئے. میں نے عابد کو کہا, میں نے کہا عابد جیتا جتایا مناظرہ تو نے ویڈیو بند کر کے لٹا دیا. نہیں استاد جی تکنزل گئی. میں نے کہا کیا گالی دے رہا تھا خدا کے بندے, یہی تو ریکارڈ کرنے والی چیز تھی. ہم بتاتے کہ ان کے پلے گالیاں ہیں, ان کے پلے دلائل نہیں ہے. نہیں بس اس وقت ہمارا دماغ گرم ہو گیا تھا نا. تو یہ میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں. پھر اگلے دن کوئی مناظرہ نہیں ہوا, انہوں نے پولیس بھیج دی موقع پر. ایس پی آ گیا, حال مدد یا پولیس پر بھاگ گئے. مولانا قاسمی دامت برکاتہم مجھے آج تک کہتے بات آپ کی ٹھیک تھی. میں نے کہا حضرت تجربے والوں سے پوچھیں, یہ ہماری فیلڈ ہے. اور یہ وہی مماتی تھا جو حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر چیلنج کر رہا تھا کہ مجھ سے مناظرہ کرو. اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ سے نکل کے یہ بات مولانا عبدالقیوم قاسمی تک, اور قاسمی صاحب نے ہمیں بلوایا, استاد جی درمیان میں, اور ہم جا کر وہاں پہنچے. یعنی جس کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے دو آنکھیں چار نہیں کر سکتا, وہ بیٹھ کے شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ پر بات کر رہا, یہ ان کا عالم ہوتا ہے. تو پکڑا ہم نے کس سے, کس فن سے؟ اسماء الرجال سے. تو اسماء الرجال یوں آپ کا تگڑا ہونا, ایک دلیل سے دوسری دلیل چلنے کی نوبت نہیں آئے گی. تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ اسماء الرجال کیا ہے. چلو میں پیش کر رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے پر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بات.
اور ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرا للعباس ما یرا الولد للوالد فاقتدوا ایها الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امی العباس واتخذوه وسیلۃ الی اللہ وفیہ فما برئوا حتی سقاهم اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عمر نے فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں رسول اللہ کی نظر میں حضرت عباس کا مرتبہ ایسے تھا جیسے اولاد کی نظر میں والد کا ہوتا ہے، اس لیے اے لوگوں حضرت عباس حضور کے چچا کو وسیلے کی اقتدا کر لو اور ان کو اللہ کی جانب وسیلہ بناؤ. یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بارش چھن چھن برسنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ تو حضرت عباس کو قرابت کی وجہ سے پیش کر رہے تھے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہے بھائی. آپ آدھی بات اسی کے تحت یہ نیچے مقالات قوسری سے شیخ زاہد بن حسن القوسری رحمہ اللہ، شیخ زاہد بن حسن القوسری رحمہ اللہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور یہ مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے دادا استاذ ہیں شیخ زاہد بن حسن القوسری، کیونکہ ان کے شاگرد شیخ عبد الفتاح ابو غدہ حضرت کے ساتھ ان کی سلسلہ تلمذ ہے حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ. بلکہ فرماتے تھے لو کنت تفاتح لاکلتک، کہا محمد تقی عثمانی آپ کی گفتگو اتنی میٹھی ہے کہ تم سیب ہوتے تو میں تمہیں کھا جاتا. یہ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی بات ہے. امداد الاحکام میں محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق سے اسی پر پورے دلائل قائم کیے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ تحریر آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تصدیق والی اس تحریر کو سمجھیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ المتوفی 1394 ہجری ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام الی یوم القیامہ، اس کے بعد حضرت عباس سے استسقاء میں توسل کرنا ہرگز اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ بعد وصال حضور سے توسل دعا فی الممنوع ہو گیا ہے. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے تو دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص کسی طریق سے آئے اور ثابت کر کے دکھائے. اور یہ حدیث اس امر پہ کیوں کر دال ہو سکتی ہے؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس واقعہ میں بھی توسل بسید الرسل ثابت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں اللہم انا نتوسل الیک بامی نبیک، ٹھیک ہے، وسن و ابی. یہاں در حقیقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے توسل تھا. حضرت عمر کا اس کو توسل بن نبی کی تقویت کے لیے آگے کر دینا حضرت عباس کا ہو گیا. یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تحقیق اور امداد الاحکام پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق موجود ہے. اور فقیہ العصر مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ المتوفی 1422 ہجری اور بانی جامعۃ الرشید کراچی، ان نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کر کے اس پر دلائل قائم فرمائے ہیں. احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 34 35 پر اس پر پوری تفصیل دی ہے کہ وسیلہ دینا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جائز ہے. دلیل نمبر 6 میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ترتیب ہے. میں یہ آپ کے سامنے دلیل نمبر 6 پڑھی دیتا ہوں. عن عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا ضریر البصری اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے آنکھوں کی تکلیف تھی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ فرماتے ہیں اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے رب کریم میری آنکھوں کی صحت عطا فرمائے. فقال رسالت امام الاسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت اخرت لک وهو خیر وان شئت دعوت. بیٹا بتا چاہتے ہو اس دعا کو مؤخر کر دو تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا، یہ آنکھیں ایسی رہیں، اور چاہتے ہو تو دنیا میں تیرے لیے دعا کر دے تو آنکھ ہو جائے گی. فقال ادعو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر بھی دعا کر دیجیے تاکہ میری آنکھیں دنیاوی بھی سلامت رہیں. فامرہ ان یتوضا، حضور نے فرمایا اٹھو وضو کرو. وہ اٹھے، اس نے وضو کیا. فیحسن وضوءہ، بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، سنت آداب سنن مستحبات کی اس کے ساتھ پابندی کے ساتھ. ویصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو. ویدعو، اور یہ دعا کرو. کیا دعا ہے؟ بہذا الدعاء اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفہ فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، بیٹا جاؤ وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھو، پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگو. اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا سکھائی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں آپ کے پاس آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف اپنی حاجت کو لے کر آ رہا ہوں. اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لے. یوں بیٹھ کے دعا کر. اب وہ دعا کر رہا ہے اور اس کو آنکھوں کی صحت مل گئی ہے. اب سوال یہ ہے، یہ رسالت امام علیہ السلام کی قولی حدیث بھی ہے اور تقریری حدیث بھی ہے. قولی حدیث فرمان نبوی، تقریری حدیث
حضرت رسالت کی موجودگی میں کام ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپریشیٹ فرما رہے ہیں، استحسان فرما رہے ہیں، اچھا فرما رہے ہیں، اس کو غلط نہیں فرما رہے، تو قولاً اور تقریراً دونوں اعمال ہو گئے. ٹھیک ہو گیا دلیل نمبر 6. اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، اس کو سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی روایتوں کو قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی ھذا حدیث صحیح، امام ابو عبداللہ حاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اور اس کو غیر مقلدین کے عالم دین مولانا ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا ہے، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن العازمی رحمہ اللہ نے بھی اسنادہ صحیح کہا. یہ 5 حضرات نے اس سے باقاعدہ اس کو صحیح کہا، اور قاضی شوکانی نے اس سے استدلال کیا ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ المتوفی 1372 ہجری رحمہ اللہ نے کفایت المفتی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 85 پر اس سے استدلال فرمایا. تو یہ روایت صحیح ہے. اب اس روایت پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جس میں اس میں ابو جعفر عبداللہ بن مسور المدائنی موجود ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. ہم نے کہا بابا اس میں عبداللہ ابو جعفر المدائنی بن مسور موجود ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس میں جو ابو جعفر ہے وہ عمیر بن یزید الانصاری الختمی المدنی ہے، اور وہ راوی ٹھیک ہے. اس پہ عمل الیوم واللیلہ رقم الحدیث حدیث نمبر 627 کے تحت یہ روایت موجود ہے، اور اس کے صحیح ہونے پر پوری کی پورے یہ دلائل آپ کے سامنے. چلیے اس کی کوئی پتہ نہیں 5-6 سندات آپ کے سامنے آ چکی ہے. 6 سندات صفحہ نمبر 15 تک چلے آئیے، صفحہ نمبر 16 تک چلے آئیے، 16 پہ دلیل نمبر 7 تک اس کی پوری کی پوری یہ 4 صفحات پہ تصحیح جاری ہے. اس امام نے، اس امام نے، اس امام نے، اس محدث نے اس کو صحیح کہا، اس محدث نے اس کو صحیح کہا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح چل رہا ہے نا سبق؟ کوئی لیٹ تو نہیں ہو رہا بھائی؟ بلال کو لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ ابھی آدھا ہوا ہے، اس لیے میری سپیڈ بڑھ گئی ہے آپ کے چہروں کو دیکھ کر. میرے مہمان آئے ہوئے ہیں جھاوریاں سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو کیسے مہمان ہیں، اپنے گھر سے میرے لیے کھانا پکا کے لائے. یہ مہمان تو اللہ سارے انہوں دے دے، ہاں، لیکن انہوں نے اپنے ضلع میں مجھے مہمان سمجھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دلیل نمبر 7 بھی آ گیا. دلیل نمبر 8 بھی آپ کے سامنے تصحیح کی صورت میں ہے. دلیل نمبر 9 ہے، ذرا یہ بھی دیکھیے، طبقات ابن سعد کی یہ روایت موجود ہے. چلو یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی صحت بھی دیکھ لیتے ہیں. آؤ ظہیر یہ روایت یہاں آ کر پڑھیے. آ جاؤ، صحیح ہوا؟ دلیل نمبر 9 صفحہ نمبر 18 کی دلیل آ کر یہاں پڑھیے. سنیے آپ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس. توجہ توجہ، لسن لسن، پڑھیے دلیل نمبر 9. عن سلیم بن عامر الخبائری ان السماء قحطت فخرج معاویہ بن ابی سفیان واہل دمشق. ایک منٹ، جب صحابی کا نام آئے تو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہیں. پھر پڑھیے. عن سلیم بن عامر الخبائری ان السماء قحطت فخرج معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہل دمشق يستسقون فلما قعد معاویہ على المنبر قال اين يزيد بن الاسود الجرشي قال فناداه الناس فاقبل يتخطى فامره معاویہ فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاویہ اللهم انا نستشفع اليك اليوم بخيرنا وافضلنا اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بن الاسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك الى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس ايديهم فما كان اوشك ان تعرف صحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون الى منازلهم. طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 444 تحت 100 رجل و 7 نفر. ٹھیک ہے، پڑھ لیا نا؟ جی بہترین ہے. میں جان بوجھ کے بندوں میں وہ پیدا کرتا ہوں، تحریک پیدا کرنے کے بندے کو ہونا چاہیے کہ چھوٹی موٹی ادھر ادھر ہو گیا دمشق والی، تو آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں مسئلہ، اللہ برکات عطا فرمائے. سلیم بن عامر الخبائری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا. سنیں یہ واقعہ، بڑے ٹاپ کا واقعہ. تو سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دورہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل دمشق کو جمع کیا، بارش کی دعا کے لیے، صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے. جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا یزید ابن اسود الجرشی کہاں ہے؟ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے صحابی ہیں، یہ کہاں ہیں؟ راوی کہتے ہیں لوگوں نے کہا اس جگہ تھے، انہیں بلائیے. انہیں پکارا گیا، وہ تشریف لے آئے، اور جب وہ آئے تو انہیں حکم ہوا کہ آپ ممبر پر آ جائیے. وہ ممبر پر چڑھے اور ممبر کی نچلی سائٹ پر بیٹھ گئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دعا کی، اے اللہ
آج ہم لوگ تیری جانب بہترین آدمی افضل آدمی کی سفارش طلب کر رہے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں یزید ابن اسود الجرشی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو پیش کر رہے ہیں. فرمایا آپ بھی دعا کیجئے. انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت دعا کی. حضرت یزید ابن اسود الجرشی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے ہی تھے, جلد مغرب کی جانب سے ایک بادل اٹھا, اسے ہوا لے کر اڑا کر ہماری جانب لے آئی. تب بارش ہوئی, لوگ ایسے سیراب ہوئے کہ واپس انہیں اپنے مکانوں تک پہنچنا دشوار ہو گیا. طبقات ابن سعد, امام ابن سعد, اب یہ اس کتاب کا نام ہے الطبقات القبرى. کب کے بندے ہوں گے؟ المتوفا رائٹ 230 ہجری, المتوفا 230 ہجری, یہ امام ابن سعد ہے. اور امام بخاری المتوفا 256 ہجری. ذرا دیکھیے امام بخاری کی وفات سے کتنے سال پہلے ان کی وفات بنتی ہے. 56 سے 10 پیچھے لائیے, کتنے بنتے ہیں؟ 26 سال پہلے, ربع صدی پہلے وفات پائی ہے امام ابن سعد رحمہ اللہ. یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ 88 چک کے کسی مسجد کے امام ہے امام ابن سعد. ٹھیک ہے, یہ کہاں کے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے. اس روایت سے استدلال کرنے والے بہت بڑے بزرگ امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی رحمہ اللہ المتوفا 476 ہجری. ابھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو پیدا ہونے سے بھی 400 سال پہلے ان کا انتقال ہے. اس نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے المہذب کے اندر, باب الاستسقاء کے اندر, اور یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 100 پورا. 100 یاد رہے گا آپ کو نا؟ کیسے ایزی لوڈ 100 پہ ہوتا ہے نا عام طور پہ, 100 کو یاد رکھنا. دوسرے نمبر پہ امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری 676. یہ کیا فرماتے اس واقعے کو ثابت بھی فرمایا, مشہور مانتے امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی رحمہ اللہ کی تائید فرمائی. المجموع شرح المہذب جلد نمبر 6 صفحہ 101 پر مذکورہ بالا احادیث آثار سے واضح ہوا کہ زوات سے توسل کرنا بھی جائز ہے. ہو گیا. یہ دلیل نمبر 10 بھی آپ کے سامنے ہے, الموجب الکبیر الطبرانی سے ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. اس کے ساتھ امت کا اجماع, یہ دلیل نمبر 11 صفحہ نمبر 20 کو دیکھیے. یہ جو امت کے اجماع پہ دلیل نمبر 11 پیش کی جا رہی ہے, اجماع کی دلیل آپ ابھی پڑھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی موجودگی میں ذات کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی موجودگی میں ذات کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ امت کے افضل طبقے کا اجماع بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ دلیل نمبر 10 بھی, 11 بھی اور 12 بھی. دلیل نمبر 13 پہ آئیے تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. 14 15 16 17 یہ جو دلائل ہیں یہ عقلی ہیں. عقلی دلیلیں کیسے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا توجہ رکھنا. ہم کہتے ہیں تم اعمال کا وسیلہ تو مانتے ہو, اعمال فرع ہے, ذات اصل ہے. تو فرع کا وسیلہ جو قسم ہے وہ جائز ہے, اصل کا جائز کیوں نہیں ہے؟ فرع اور اصل کو عوام میں سمجھانا ہو تو کہنا برانچ اور ہیڈ کوارٹر. فرع کہتے ہیں برانچ کو اور اصل کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو. اگر برانچ سے بینک سے آپ کو لون مل سکتا ہے تو ہیڈ کوارٹر سے کیوں نہیں ملتا؟ نہیں سمجھے بھئی, بوسٹر اور اصل ٹاور ہیڈ کوارٹر میں تو فرق ہوتا ہے نا. تو دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے فوٹو اسٹیٹ سے سمجھ آ سکتا ہے تو اوریجنل سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ہو گیا. تو فرع کو آپ مانتے ہیں, نماز کا جائز ہے, روزے کا جائز ہے, حج کا جائز ہے, زکوٰۃ کا جائز ہے, تلاوت کا جائز ہے وسیلہ. تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور تلاوتیں وجہ حضور پاک سے ملی ہیں, تو پھر حضور کا جائز کیوں نہیں ہے؟ میاں والی میں حضرت استاد جی بیان فرما رہے تھے اور وہاں اعلان فرما, انہوں نے کہا حضرت 70% وہ ہیں, ذرا آج خیال کر رہا. تو ہمارے استاد جی نے گفتگو شروع کرتے ہوئے فرمایا اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. لوگوں نے کیا کہا؟ آمین. کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. کہا جی آمین. ساجی نے کہا اپنی ذات دا وسیلہ مندے ہو, حضور دا نہیں مندے. ابھی میں کہتا کہ حضور کے وسیلے سے لے جاؤ تو آپ نے کہنا شرک ہے. جو میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جائے, جی آمین. تو اس لیے بات پوری کرنی چاہیے. تو عقلی دلیلوں میں یہی دلیلیں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ دلیل نمبر 17 ذرا آپ کو سمجھاؤں. اعمال صالحہ چونکہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے اس لیے ان سے توسل جائز ہے. تو انبیاء کرام ان سے بڑھ کے تقرب کا ذریعہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایمان ہو, اعمال صالحہ بھی ہو, تو اعمال صالحہ سے اتنا قرب نہیں ملتا جتنا ذات پیغمبر سے ملتا ہے.